ہائی اسکول کے زمانے میں جو ہمارا کورس تھا انگلش پوئٹری کا، تو پہلی نظم تھی ڈیفوڈلز، بہت سے حضرات نے پڑھی ہوگی۔ وہ نظم کیا تھی کہ شاعر ایک روز سیر پر نکلا ہوا ہے، ایک پہاڑی کو عبور کر کے وہ جب اس کی چوٹی پر پہنچتا ہے تو اب دوسری طرف نگاہ گئی، وادی ہے، اور وادی بھری ہوئی ہے ڈیفوڈل کے پودوں سے اور اس کے پھولوں سے، اور پھول لہرا رہے ہیں ہوا کے اندر، ناچ رہے ہیں ہوا میں۔ یہ منظر جو ہے، اب اس سے اسے کوئی فائدہ تو نہیں پہنچا، کوئی بعدی فائدہ نہیں پہنچا، لیکن شاعر اصل میں کہتے ہی اسے جس کا شعور زیادہ زندہ ہو۔ شاعر کہاں سے بنا ہے؟ شعور سے۔ شاعر زیادہ حساس ہوتا ہے، وہی چیز جو آپ نے بھی دیکھی شاعر نے بھی دیکھی، اس نے اس کا ایک زیادہ گہرا اثر دیا۔ تو وہ شاعر کہتا ہے، ورڈزورتھ نام کا شاعر ہے یہ، I gazed and gazed but little thought what wealth the scene to me has brought۔ میں دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا، لیکن مجھے یہ خیال نہیں آیا کہ یہ سین، یہ نظارہ جو میں نے دیکھا ہے، اس سے مجھے کیا دولت ملی ہے۔ اب اس کے بعد اسے احساس ہوا فراف من کائچ لائی، کیونکہ اکثر اب ہوتا ہے کہ میں جب اپنے کاؤچ پر، اپنے بستر پر لیٹا ہوتا ہوں، ان ویکنٹ اور ان پینسو موڈ، کسی فکر میں ہوں یا خالی ذہن ہوں، دے فلیش اپون دیٹ انورڈ آئی وچ از دی بلس آف سالیٹیوڈ۔ وہ ڈیفوڈل کا نظارہ جو ہے میری اندرونی آنکھ کے سامنے آ جاتا ہے۔ دے فلیش اپون دیٹ انورڈ آئی وچ از دی بلس آف سالیٹیوڈ، جو کہ انسان کی تنہائی کا سب سے بڑا یوں سمجھیے کہ اس کی نعمت ہے۔ And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils۔ اب پھر میرا دل جو ہے خوشی سے بھر جاتا ہے، اور وہ بھی ان ڈیفوڈلز کے ساتھ ناچنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ اندرونی چیز انسان کو ملتی ہے، اور یقیناً، لیکن یہ کہ عام آدمیوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔